فٹ بال کے اس میدان میں موجود 4 کھلاڑیوں میں ایک چیز مشترک ہے. ہم سب نے فٹ بال کھیلنا ایک ہی وقت میں شروع کیا تھا. نائلہ المصری، ان کی بہن عائشہ اور ان کے 2 بھائیوں یوسف اور عمر کو یہ شوق اپنے والد سے ورثے میں ملا ہے. لیکن ہر سال 1 مہینے کے دوران یہ ایک ایسے چیلنج سے دوچار ہوتے ہیں جو انہیں دوسروں سے منفرد بنا دیتا ہے، اور وہ ہے روزے رکھنا. اس سے آپ جلدی تھک جاتے ہیں اور توجہ دینا مشکل ہو جاتا ہے. میرے زیادہ تر ساتھی کھلاڑی مسلمان نہیں اور وہ بہت سے سوالات پوچھتے ہیں جن کا میں ہر ممکن جواب دینے کی کوشش کرتی ہوں. باسکٹ بال کے کھلاڑی محمد مدگور کہتے ہیں کہ رمضان کے دوران بھی انہیں اپنی جسمانی کارکردگی کو برقرار رکھنا اور اسکول جانا پڑتا ہے. ان کی رائے میں روزہ انہیں ذہنی یکسوئی دیتا ہے. اس سے آپ کی توجہ بہتر ہوتی ہے، آپ کھانے کے بارے میں نہیں سوچتے. لیکن رمضان صرف روزہ رکھنے اور نظم و ضبط کا نام ہی نہیں. غروب آفتاب کے وقت امریکی مسلمان بڑی تعداد میں مساجد میں اکٹھے ہوتے اور روزہ افطار کرتے ہیں. ایک جگہ اکٹھے ہونے کا احساس ملنے کے باعث ہی مجھے ماہ رمضان میں مسجد میں وقت گزارنا بہت پسند ہے. 16 سال کی عمر میں مصر سے امریکہ آنے والی رمل بغوری کہتی ہیں کہ مصر میں رمضان کا تجربہ مختلف ہوا کرتا تھا. آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ ہر کوئی رمضان منانے کی خوشی میں آپ کے ساتھ ہے، لیکن یہاں اسکول ہو، کالج یا دفتر، آپ کے ارد گرد لوگ ضروری نہیں کہ آپ جیسے ہوں. آپ کو یہاں اپنے وطن میں رمضان جیسا احساس نہیں ہوتا. افطار کے لیے مسجد آنا رمل کو خاندان اور دوسرے مسلمانوں کے ساتھ ہونے کا کچھ ویسا ہی احساس دیتا ہے جیسا وہ مصر میں محسوس کرتی تھیں. تاہم کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو امریکہ میں رمضان منانے کو ترجیح دیتے ہیں. عثمان مدہر رمضان میں سعودی عرب میں رہ چکے ہیں. وہاں آپ کے آس پاس سب مسلمان ہوتے ہیں، لیکن گھر والوں کے نہ ہونے کے باعث آپ تنہائی محسوس کرتے ہیں. یہاں آپ کے سب خاندان والے اور دوست موجود ہیں. اگرچہ آپ ایک غیر مسلم ملک میں ہیں، لیکن گھر والوں، دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ہونے کا اپنا ہی مزہ ہے. کئی امریکی مسلمانوں کا کہنا ہے کہ ماہ رمضان میں اللہ کے زیادہ نزدیک ہونے کا احساس انہیں اس مہینے میں روزے رکھنے کے جسمانی اور ذہنی چیلنجز کو عبور کرنے میں مدد دیتا ہے. الزبتھ لی کے ساتھ سارہ زمان، اردو VOA.